کیا آپ جہیز لینے کو برا سمجھتے ہیں؟ یا کیا آپ کی یہ سوچ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بہت اچھا سوچتے ہیں، لیکن ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کہیں یہ جہیز رحمت بن جاتا ہے اور کبھی یہی جہیز نہ لانا بھی انسان کے لیے بہت بڑی زحمت ثابت ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ میں کیسی بات کرتی ہوں، لیکن آج اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناجہیز کے نکاح کو درکار تحفظ عزت نفس نسواں، رانا تبسم پاشا دور، ڈلاس USA۔ زیر نظر تصویر اسلام آباد کی ایک مسجد کی ہے۔ یہاں لگا ہوا یہ بینر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس پر تحریر کردہ عزائم بھی اور ساتھ ہی بہت سارے دستخط بھی۔ اس طرح کے وعدے دعوے کرنے والے مردان مجاہد کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شادی کے بعد ان کی منکوحہ کو سسرال میں طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اسے اس کی پرائیویسی اور کمفرٹ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جو کمرہ اسے رہائش کے لیے دیا جائے گا وہ اسی کے تصرف میں رہے گا اور وہاں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ بھائی، ایک عام سا مشاہدہ ہے کہ ہمارے سماج میں بغیر جہیز، خاص طور پر فرنیچر کے بغیر بیاہی جانے والی لڑکی کی سسرال میں دو کوڑی کی عزت نہیں ہوتی۔ لڑکے کی ماں بہنیں اپنی طنزیہ گفتگو سے اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اور جو سامان لڑکا لے کر آتا ہے اپنے کمرے کے لیے اسے اپنے بچے کا مال سمجھ کر دھڑلے سے خود استعمال کرتی ہیں، بلکہ کمرہ انہی کے قبضے میں ہوتا ہے، لڑکی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور جہیز کے بغیر بیاہنے والا لڑکا بعد میں ایک بے بس خاموش تماشائی بنا ہوا اپنی منکوحہ کی تذلیل دیکھتا رہتا ہے۔ اس میں ذرا ہمت نہیں ہوتی بیوی کو اپنی ماں بہنوں کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنے کی، اور نہ ہی اس کی اتنی اوقات ہوتی ہے کہ وہ الگ رہائش مہیا کر سکے۔ بعض اوقات ماحول میں اتنی بدمزگی اور کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس بیچارے کو اپنی نیک نیتی پر ہی پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ ہمارے دیسی سماج میں تو لڑکی اچھا خاصا جہیز ساتھ لے کر آتی ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی بہانے اسے تانے دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو بغیر جہیز کے آنے والی لڑکی کی تو جتنی بھی ناقدری اور بے وقوتی ہو کم ہے۔ ایک کیس تو خود ہمارے اپنے خاندان میں ہوا۔ ایک کزن کی شادی ہوئی، شوہر بیرون ملک ملازمت کرتا تھا۔ اس نے اپنے والدین مشورہ کیے بغیر، ان کو پیشگی مطلع کیے بغیر، لڑکی والوں کے لاکھ اصرار کے باوجود ان سے جہیز لینے سے انکار کر دیا اور کمرے کے لیے ضروری فرنیچر وغیرہ خود لے آیا، اور 3 مہینے میں بلا لینے کا وعدہ کر کے خود چوتھے روز چلتا بنا۔ اس کے گھر سے روانہ ہوتے ہی اس کے گھر والوں نے الماری میں اپنے کپڑے بھر دیے اور چابیوں کا ایک سیٹ بھی خود اپنے پاس رکھ لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بھی اپنا سامان ٹھوس دیا۔ روزانہ وہ لڑکی سویرے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ کر کچن میں جاتی اور پیچھے سے کوئی دیور آ کر اس کے بستر میں گھس کر سو جاتا، اور یہ رلتی پھرتی۔ مہمانوں کو بھی اس کے کمرے میں ٹھہرایا جاتا۔ جس بستر میں اس کا شوہر 4 دن بھی نہیں لیٹا تھا اس میں سارے خاندان کے مرد آرام فرماتے، غرض کمرے میں سسرال والوں کے ہی ڈیرے ڈال۔ اس نے نہ تو شوہر سے کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اس صورتحال سے مطلع کیا، جبکہ شوہر نے پاس بلانا تو درکنار، کئی برس تک خود بھی واپس نہیں آیا، اور محض فرنیچر نہ لانے کی پاداش میں اس لڑکی نے برس ہا برس تک وہ خواری اور ذلت جھیلی۔ خیر، پھر معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی شادی کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے مہیا کی گئی رقم سے ہی روزمرہ استعمال کا کچھ ضروری گھریلو سامان بطور جہیز دیا تھا۔ اس میں ایک چارپائی اور بستر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ گدا، تکیا وغیرہ تو نوجوانوں کو بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ وہ بھی جہیز لینے سے منع کرنے کے بجائے حق مہر میں سے کچھ رقم پیشگی ادا کر دیں، تاکہ کچھ ضروری اسباب لڑکی والے خود ہی مہیا کر لیں۔ کچھ برادریوں اور قبائل میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لڑکی کے ماں باپ اگر اپنی خوشی اور مرضی سے اور خود اپنی جیب سے ایسی 2-4 ضروری چیزیں بیٹی کو دیتے ہیں تو انہیں منع مت کریں، اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قبول کریں۔ اور اسی سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو بیوی کے جہیز کے بیڈ پر سونے کا طعنہ دینا کس قدر غلط بات ہے۔
نکاح کو آسان بنانے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ طرح طرح کی رسومات و خرافات کا قطعی بائیکاٹ کیا جائے اور لڑکی والوں پر سے بارات کے نام پر پورے ایک لشکر کی مدارات اور پورے ایک ٹرک بھر کر ساز و سامان اور پہنانیوں وغیرہ کی فراہمی کا بوجھ ہٹا لیا جائے۔ ان فضولیات کا خاتمہ کیا جائے اور اس طرح لڑکی والے بھی بری میں ہزاروں لاکھوں کے لہنگوں، بہت ڈھیروں طلائی زیورات کی توقعات و مطالبات پر قابو پائیں۔ کم یہ بھی نہیں ہوتے، مالی حالات جیسے بھی ہوں، مگر بارات اور ولیمے والے دن 50-50 ہزار کا میک اپ بھی بدترین اسراف ہے۔ مگر کوئی لڑکی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ گھر میں ہی تیار ہو جائے۔ حق مہر لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق طے کیا جائے جسے وہ بآسانی ادا کر سکے۔ لڑکیوں کو جہیز کے بجائے ان کا حق وراثت ادا کر دیا جائے تو شاید انہیں سسرال میں تانے نہ ملے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں شادی پر ان کی پسند کا سامان ہی چاہیے ہوتا ہے، چاہے ابا پر قرض چڑھ جائے یا بڑا بھائی ان کے چکر میں بوڑھا ہو جائے۔ اس طرح کئی برسوں سے برسرے روزگار نوجوان اپنی شادی پر اگر قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو یہ کسی المیت سے کم نہیں۔ دونوں ہی طرف فریقین کو توازن و اعتدال سے کام لینا ہوگا، تبھی نکاح سہل ہوگا اور اس میں برکت آئے گی۔ کوئی شک نہیں کہ بیشتر نوجوانوں کے دل اور ظرف بڑے ہیں، وہ سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اپنا نفس ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ان کے بڑوں بزرگوں کے تعاون اور اعلیٰ ظرفی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو خود بھی کوشش کیجئے کہ اس نیک کام میں عمل کریں اور اپنے ساتھ اپنے اپنوں کو بھی اس نیک کام کی تلقین کیجئے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔